ناظرین کرام، سورۃ الحاقہ کی ایک آیت ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، خلاصہ ہے آیت کا، قیامت والے دن کہ جو تم نے آگے نیک اعمال بھیجے ہیں، آج اس کے بدلے میں تم جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ خوب کھاؤ پیو استعمال کرو۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، عیون الحکایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ سے ہم کچھ فاصلے پہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے اور بھی کچھ لوگ موجود تھے، تو وہاں کھانے کا وقت ہوا، ہم نے دسترخوان لگایا، ایک چرواہا آ گیا، بکریاں چرانے والا۔ تو جس طرح ہمارا طریقہ کار ہے مسلمانوں کا، انسانوں کا، کہ اخلاقاً ہم کہتے ہیں کوئی بھی ساتھ کھڑا ہو تو بھائی آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو کہا کہ آ جائیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا لیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرا تو روزہ ہے، نفلی روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا آپ اتنا مشقت والا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی نفلی روزہ ضروری ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ شخص، وہ چرواہا کہنے لگا کہ حضرت کیا وہ وقت آ گیا ہے جو اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ ہمیں کہا جائے گا کہ جو تم نے نیک اعمال آگے بھیجے آج ان کے بدلے جنت کی نعمتیں کھاؤ پیو، کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی ابھی تو میں اس لیے مشقت کر رہا ہوں تاکہ میں جنت کی نعمتیں حاصل کروں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے حیران ہوئے اس کی نیکی کے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ کرو کہ ایک بکری جو ہے نا وہ بیچ دو، ہمیں ایک بکری دے دو، آپ کو قیمت دے دیتے ہیں، ہم بکری کو ذبح کر لیتے ہیں، ہم کھا لیں گے، آپ کا روزہ ہے تو گوشت آپ کو بھی دے دیں گے۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت میں تو غلام ہوں، میں غلام ہوں، اور غلام جو ہے میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں تو کوئی چیز بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اس آدمی کی خوش قسمتی دیکھیں اور اس آدمی کی نیکی دیکھیں کہ بغیر مالک تو اب نہیں دیکھ رہا، مالک کے بغیر اگر یہ چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یہ کہے کہ اپنا بھیڑ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، شیر کھا گیا، فلاں چیز، جھوٹ بول کے بھی یہ بیچ سکتا ہے، لیکن اس کی ایمانداری اس کی دیکھیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے بولے کہ یہ بڑا ایماندار ہے، تو وہ عرض کرنے لگا، اوپر انگلی کر کے وہ چرواہا کہنے لگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی چیزیں، اتنے انعامات عطا فرمائے، یعنی اتنی مشکل میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بڑی حیران کی اور بڑی خوشی ہوئی، آپ نے اس کے مالک سے رابطہ کیا، ایک تو اس کو غلامی سے آزاد کروایا، پیسے دیے اور اس کو کہا اس کو آزاد کر دے، اتنے پیسے لینے ہیں لے لے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آزاد ہو گیا تو اب چونکہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مالک کو کہا یہ بکریاں کتنے کی ہیں آپ کی؟ تو مالک نے کہا بھائی اتنے کی ہیں جتنے پیسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ پیسے لے لے، بکریاں بھی اس کو دے دے۔ آپ نے اسے آزاد بھی کروا دیا اور ساتھ ساتھ وہ بکریاں بھی اس کے حوالے کر دیں، بھئی یہ بکریاں بھی تیری ہیں، یہ تو ہی ان کا مالک ہے۔ تو بندہ جب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ بندہ اللہ سے جب ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔